السلام علیکم دوستو، دیکھیے رات ہو رہی ہے، رات کے 11 بج رہے ہیں اور میں آپ کو ایک ایسے اللہ کی قدرت کا نظارہ کراؤں گا ابھی کہ جس کے بعد آپ رات میں جاگنا چھوڑ دیں گے، رات ہوتے ہی انشاءاللہ آپ سو جائیں گے۔ دیکھیے یہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے، اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے ماشاءاللہ۔ یہ دن میں نے کافی دنوں سے اس پہ غور کیا کہ یہ دن میں اتنا ابھرا ہوا اور کھلا ہوا نظر آتا ہے ماشاءاللہ، لیکن آج میں نے اس کو رات میں دیکھا تو یہ کس طریقے سے سو رہا ہے۔ دیکھیے آپ تھوڑا اندازہ لگائیے کہ اللہ نے رات کو کتنا بہترین، اللہ کی ہر مخلوق رات میں آرام فرماتی ہے۔ یہ دیکھو کس طریقے سے یہ اپنے آپ کو جھکا لیا ہے سونے کے لیے۔ آپ اس کے پتوں پہ نظر ڈالیے تھوڑا کہ یہ ایک دوسرے سے مل کر کس طرح سو رہے ہیں۔ دیکھو یہ ایکچولی میں یہ اس طریقے سے ابھرا ہوا ہوتا ہے، دن میں پورا ایسے کھڑا رہتا ہے۔ میں آپ کو انشاءاللہ کل صبح میں اسی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یہ اس طریقے سے ابھرا ہوا اوپر کی طرف آپ کو نظر آئے گا، لیکن ابھی دیکھیے کس طرح اس میں جھکاؤ ہے اور کتنا بہترین اللہ کی قدرت ہے کہ رات میں ہر مخلوق آرام فرماتی ہے، لیکن ایک انسان ہی ایسا ہے جو کہ رات میں اپنے کاروبار کو، اپنے کاموں کو، موبائل کے استعمال میں اپنا وقت برباد کرتا ہے۔ لیکن یہ دیکھیے کتنے آرام سے، کتنے سکون سے اپنے آپ کو آرام دے رہا ہے، تاکہ اس کو دن میں پھر کھلنا ہے اور ابھرنا ہے۔ اپنے آپ اس کو اپنی اوقات معلوم ہے اور یہ اپنا کام بخوبی جانتا ہے۔ یہ کیا بہترین اللہ کا نظام ہے۔ مجھے ابھی اس بات پہ میں نے غور کیا، واقعتاً یہ کتنا اچھا سو رہا ہے اور کیسے مرجھایا ہوا ہے۔ دیکھیے آپ وہی آپ صبح میں آپ اس کو دیکھیں گے نا انشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ اتنا خوبصورت نظر آئے گا آپ کو کہ پورا کھلا ہوا، اور سورج کی کرنیں جب اس کے اوپر گریں گی تو یہ کتنا خوبصورت لگے گا ماشاءاللہ۔ یہ کس کا پودا ہے آپ جانتے ہیں؟ اگر جانتے ہیں تو کمنٹ میں بتاؤ، ورنہ میں ہی بتا دیتا ہوں آپ کو۔ یہ ایک مونگ پھلی، جسے شینگا بولتے ہیں ہمارے یہاں پہ کرناٹک میں، یہ مونگ پھلی کا پودا ہے۔ میں نے ایسے ہی کھانے کے لیے لایا تھا اور اس کو پھینک دیا تھا، ایک دو تین دانے جس میں وہ اس کے جڑ نکل رہے تھے، تو میں نے اس کو مٹی میں پھینک دیا تھا، تو یہ خود بخود دو تین دانے میں نے پھینکا تھا۔ دیکھیے یہ ایک ہے اور دوسرا یہ ایک ہے، دو دانے میں نے پھینکا تھا، تو یہ دونوں بھی ماشاءاللہ پودے ابھر آئے ہیں۔ اور ماشاءاللہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اس کے اندر جان پیدا کیا اور یہ کیسے کھڑا ہو گیا، اور دن میں ایسے لگتا ہے جیسے اس میں جوانی آ گئی ہو، لیکن رات میں دیکھیے کتنا آرام سے سو رہا ہے ماشاءاللہ۔ مجھے اسے پکڑنے میں بھی مطلب تھوڑا ناگواری ہو رہی ہے، کیونکہ سوتے ہوئے کو جگانا اچھا نہیں لگتا ہے۔ دیکھیے اللہ کی قدرت، یہ ہے اللہ کی قدرت۔ اللہ نے مطلب ایسے ہر چیز کی تخلیق کی ہے نا، مطلب کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہر مخلوق رات میں سو جاتی ہے۔ ایک وہ ہے جو شیطان نہیں سوتا ہے، دوسرا ایک انسان جو آج کل کے دور میں اتنا بزی ہو گیا ہے کہ رات میں اس کو نیند تک نہیں آتی ہے، رات میں بھی اپنا کاروبار کرتا ہے، رات میں جاگتا ہے، پھر دن میں صبح ہوتی ہی اللہ کا حکم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ صبح میں جلدی اٹھ جایا کریں نماز کے لیے، تہجد کے لیے۔ اللہ نے صبح میں رزق پہنچاتا ہے، فرشتوں کے ہاتھوں میں ہمارا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچاتا ہے، تو ہم اس وقت سو جاتے ہیں۔ تو اس وقت سونے کا وقت نہیں ہے، بلکہ انسانوں کے کام کرنے کا وقت ہے۔ نماز کے بعد نکل جاؤ کام کرنے کے لیے، تو اللہ نے اس میں برکت رکھا ہے۔ تو ہر چیز اپنے حساب سے کام کرتی ہے، اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے، اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، اس لیے انسان اس طرح ہے کہ اپنے کام کو اور اپنے جو اللہ نے اس کو دیا ہے اس کو سمجھ نہیں رہا ہے انسان۔ جو عقل دی ہے ہمیں اس کو استعمال بہت ہی زیادہ کر لیتے ہیں ہم۔ دیکھیے کیا خوبصورت پودا ہے ماشاءاللہ، اللہ کی عجیب قدرت ہے، عجیب قدرت ہے۔ بولیے سبحان اللہ، آپ لوگ بھی سبحان اللہ کہیے۔ السلام علیکم۔ دیکھیے صبح کے 7:45 یا 8 بج رہے ہیں، نماز صبح کی لیٹ ہو رہی ہے، تو ابھی اس کے اوپر ہے نا سورج کی کرنیں ابھی آنا شروع ہوئی ہیں، تو کچھ ہی دیر ہوا ہے سورج کے نکلنے کے۔ یہ دیکھو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ابھی ماشاءاللہ۔ رات میں آپ نے دیکھا تھا یہ کس طریقے سے سو رہا تھا، ابھی دیکھو اس کے اندر کیسی تازگی اور کیسی ماشاءاللہ جوانی آ گئی ہے، کیسے یہ ابھی جاگ رہا ہے۔ صبح سے ہی جب میں نماز کے لیے جا رہا تھا اس وقت سے ہی اس کے اندر کھلنا شروع ہوا تھا، لیکن ابھی دیکھو ماشاءاللہ اس کے اندر کتنی جوانی آ گئی ہے۔ آپ نے رات میں دیکھا تھا اسے کس طرح مرجھایا ہوا نظر آ رہا تھا،
میں نے بتایا تھا کہ رات میں تمام مخلوق سویا کرتی ہے، یہاں تک کہ پیڑ پودے بھی آرام کرتے ہیں۔ آرام کرنے کے لیے اللہ نے بنایا ہے تو آرام کریں گے، لیکن اس کو ابھی دیکھو آپ کس طرح ماشاءاللہ اس کے اندر جوانی آ گئی ہے، کیسے کھڑا ہے یہ۔ رات میں آپ نے دیکھا تھا اس کے پتے یہ جو اوپر کی طرف ہیں، میں بتایا تھا آپ کو اس طرح بالکل سویا ہوا تھا یہ نیچے کی طرف، لیکن ابھی دیکھو اس کے اندر کیسے جوانی آ گئی، یہ بالکل کھڑا ہو گیا ابھی۔ ماشاءاللہ یہ ہے اللہ کی قدرت میرے دوستو۔ اسے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے کہ اللہ نے اس کو کیسے بنایا ہے۔ ماشاءاللہ اللہ کی ذات میں کبھی غور و فکر نہ کیا کرو کہ اللہ ہے نہیں ہے، کہاں ہے، کیسا ہے، اس میں کبھی غور و فکر نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ حق ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اور یہ بھی بات کہی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بندے کے اتنا قریب ہوں کہ اس کی شہ رگ جو ہماری روح رہتی ہے جس رگ میں، جس نس میں، اس سے بھی قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ہوتا ہے، اور اسی پل اسی وقت اللہ اتنا دور ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو دیکھ نہیں سکتی، اس تک پہنچ نہیں سکتی۔ تو میرے دوستو اللہ حق ہے، اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کیا کرو، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرو۔ دیکھو اللہ نے کیسے بنایا ہے اس کو، ماشاءاللہ۔ آسمان کو دیکھ کر غور و فکر کیا کرو، اللہ نے آسمان کو کیسے کھڑا کیا ہے بغیر ستون کے۔ ہر چیز اللہ نے کسی نہ کسی فائدے کے لیے بنایا ہے، اور وہ صرف مخلوق اللہ نے اپنے انسان کے فائدے کے لیے ہر چیز دنیا میں بنی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھو اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں جو کھڑی ہیں، یہ کس کے لیے ہے؟ انسانوں کے لیے ہی تو ہے۔ اسی لیے اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کیا کرو۔ چلو اللہ خیر فرمائے، دعا کی درخواست۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔